اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سادات المومنین، آج ہماری گفتگو اس موضوع پر ہے کہ آیا کالے کپڑے پہننے چاہیے ایام غم میں یا کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننا یہ جہنمی ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر انسان اور خصوصاً مسلمان کو چاہیے کسی پر بھی فتویٰ لگانے سے پہلے سوچ لے کہ میں فتویٰ کس طرح لگا رہا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کی جو زندگی کا معیار ہے مذہب اسلام کا معیار، یا وہ قرآن مجید ہے یا فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو چیزیں میرا رسول آپ کو دے وہ لے لیں اور جس سے روکے اس سے رک جائیں۔ اب ہمیں زندگی رسول خدا کو دیکھنا ہوگا، فرمان مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا کہ آیا رسول خدا نے کالے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے یا کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ تو سادات و مومنین، اسلام کی جنگوں میں سے عظیم جنگ جنگ احد، اس میں بہت سے شہداء شہید ہوئے، لیکن جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو رسول خدا نے واپس آ کر حکم دیا، اے عورتوں، حضرت حمزہ پر گریہ کرو۔ اور حضرت ام سلمہ کی بیٹی حضرت زینب فرماتی ہیں، صاحب کتاب تہذیب نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ام سلمہ کی بیٹی حضرت زینب فرماتی ہیں، رسول خدا حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ 3 دن تک حضرت حمزہ کے غم میں آپ سیاہ لباس پہنے۔ اور حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا کے اس حکم پر عمل کیا اور حضرت حمزہ کے غم میں 3 دن میں نے سیاہ لباس پہنے۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار جب جنگ موتا میں شہید ہوئے تو صاحب کتاب مسند احمد حنبل اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، آسمہ بنت امیس فرماتی ہیں، حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد رسول خدا ہمارے گھر میں آئے اور ہمیں حکم دیا کہ جعفر طیار کی شہادت کے غم میں 3 دن سیاہ لباس پہنے اور 3 دن گریہ کریں۔ حضرت آسمہ بنت امیس فرماتی ہیں، میں نے اور میرے بچوں نے 3 دن سیاہ لباس بھی پہنا اور 3 دن گریہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ بھی اسی حدیث کو بہت سے علماء نے نقل کیا ہے، رسول خدا نے حکم دیا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد سیاہ لباس پہنے۔ خود جناب رسول خدا جب دنیا سے گئے تو بہت ساری کتابوں میں ہے کہ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تک زندہ رہیں انہوں نے سیاہ لباس پہنا یا سر پہ سیاہ پٹی کو باندھا، اپنے بابا کے غم میں 7 دن تک مسلسل، یہ تو ہر کتاب میں ملے گی، 7 دن تک جناب سیدہ نے سیاہ لباس پہنے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو شہادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن، امام حسین اور زنانان بنی ہاشم نے سیاہ لباس پہنے۔ صاحب کتاب حضرت ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس نے لوگوں سے کہا، اگر آپ لوگ کہیں تو حضرت علی نے جاتے وقت اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا امام مقرر کیا تھا، اگر آپ کہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ورنہ اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا اور کہا، جس کو حضرت علی نے مشخص کیا ہے آپ اس کو ہمارے سامنے لائیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، جب حضرت ابن عباس امام حسن کو لوگوں کے سامنے لائے
اس وقت امام حسن علیہ السلام نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، اور جب امام حسن نے خطبہ دیا سیاہ لباس پہن کر خطبہ دیا، اور فرمایا میں اپنے بابا کے غم میں ہوں اور اسی لیے میں نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو علماء اسلام کے دو بڑے مشہور عالم ابن عساکر اور حاکم نشاپوری اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کے مردوں اور زنانہ نے بنی ہاشم نے 1 سال تک غم امام حسن میں سیاہ لباس کو پہنا، اور جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی تمام اولاد امام حسین علیہ السلام نے سیاہ لباس پہنے، مدینے میں سیاہ لباس پہنیں گے، حتیٰ کہ جب شام میں یزید نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا آپ آزاد ہیں، آپ کی مرضی شام میں رہیں یا واپس مدینے چلے جائیں، تو امام سجاد نے فرمایا میں 7 دن یہاں پر بابا کی عزاداری کروانا چاہتا ہوں۔ شام میں کچھ کمرے خالی کروائے گئے، 7 دن وہاں پر عزاداری کی گئی، جتنے افراد جتنی مستورات آل رسول کی موجود تھی سب کے سب نے غم امام حسین میں سیاہ لباس کو پہنا، اور جب یہ قافلہ مدینے میں آیا تو مدینے میں اس وقت جتنے بھی اولاد رسول خدا میں سے تھے، جب مدینے میں یہ قافلہ پہنچا تو تمام احباب نے غم امام حسین علیہ السلام میں سیاہ لباس پہنے۔ تو سادات المومنین یاد رکھیے گا، سیاہ لباس پہننا بذات ہی عزاداری کی احترام میں سے ایک احترام میں شامل کیا جائے گا۔ سیاہ لباس پہننے سے انسان کا غم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس عمل سے خداوند متعال ائمہ اور خود حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔